دنیا کے کچھ سب سے محفوظ ٹھکانوں کے اندر ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں جن کے اثرات کروڑوں انسانوں کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں۔ زمین کے نیچے بنے کمروں میں، ریگستانوں کے سنسان میدانوں میں، برفیلے سمندروں کے نیچے چلنے والی آبدوزوں میں اور ایسے تحقیقی مراکز میں جن کے نام تک برسوں عوام سے چھپائے گئے۔ ایک ایسی دوڑ جاری رہی جس کا مقصد صرف ایک تھا، ایسا ہتھیار بنانا جس کے خوف سے دشمن جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی کانپ جائے۔ یہ صرف بم کی کہانی نہیں، یہ خوف کی کہانی ہے، طاقت کی کہانی ہے، رازداری کی کہانی ہے، اور اس سوال کی کہانی ہے کہ کیا انسان نے اپنی حفاظت کے لیے ایسا ہتھیار بنا لیا جس سے ایک دن خود انسانیت ہی خطرے میں پڑ جائے۔ جوہری ہتھیاروں کی اصل کہانی دوسری عالمی جنگ کے دوران شروع ہوتی ہے۔ اس وقت امریکہ نے ایک خفیہ منصوبہ شروع کیا جسے مین بیٹن منصوبہ کہا گیا۔ اس منصوبے میں سائنسدانوں، فوجی حکام اور صنعتوں کو ایک ہی مقصد کے لیے جمع کیا گیا: ایٹم کی طاقت کو ہتھیار میں بدلنا۔ جولائی 1945 میں امریکہ نے پہلی بار جوہری آزمائش کی جسے ٹرینٹی آزمائش کہا جاتا ہے، اور صرف چند ہی ہفتوں کے بعد 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر بم گرائے گئے۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق انہی حملوں کے بعد بحر الکاہل کی جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھی اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، ایسا دور جس میں ایک ہی ہتھیار پوری تہذیب کے مستقبل پر سایہ ڈال سکتا تھا۔ یہاں سے دنیا نے پہلی بار سمجھا کہ اصل طاقت صرف فوجیوں کی تعداد یا ٹینکوں کی لمبی قطار میں نہیں، بلکہ اس صلاحیت میں بھی ہے کہ آپ چند لمحوں میں دشمن کے بڑے شہر کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ اسی لمحے سے جوہری ہتھیار صرف جنگی ہتھیار نہیں رہے، بلکہ سیاسی طاقت، عالمی اثر اور نفسیاتی دباؤ کا ذریعہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ ختم ہوتے ہی اتحادی دنیا میں اعتماد پیدا ہونے کے بجائے ایک نئی بے چینی نے جنم لیا۔ ہر بڑی ریاست کو ڈر تھا کہ اگر یہ طاقت صرف ایک ہاتھ میں رہی تو باقی سب کمزور ہو جائیں گے۔ امریکہ کی برتری زیادہ دیر تک اکیلی نہ رہ سکی۔ 29 اگست 1949 کو سوویت اتحاد نے اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا۔ اس ایک دھماکے نے عالمی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ اب امریکہ اکیلا جوہری مالک نہیں تھا، اب دنیا میں 2 ایسی طاقتیں موجود تھی جو ایک دوسرے کو ناقابل تصور تباہی پہنچا سکتی تھی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے سرد جنگ نے اپنی سب سے خطرناک شکل اختیار کر لی۔ جوہری طاقت اب صرف ہتھیار نہیں رہی تھی، بلکہ یہ پیغام بن گئی تھی کہ اگر تم نے حملہ کیا تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ اور سوویت اتحاد کے درمیان ایک ایسی دوڑ شروع ہوئی جسے دنیا نے ہتھیاروں کی دوڑ کے نام سے دیکھا۔ دونوں نے ہزاروں کی تعداد میں جوہری ہتھیار جمع کیے۔ موجودہ تخمینوں کے مطابق آج بھی دنیا کے تقریباً 90% جوہری ہتھیار صرف انہی 2 ریاستوں یعنی روس اور